اب اظہار خیال کی باری اس شخص کی ہوگی جس نے اس شہر کے ادب کی آبیاری کی ہے، جس نے اس شہر کو ادبی لوگ فراہم کیے، جس نے اس شہر کی ادبی فضا کو قائم کرنے میں بہت ہی بڑا اپنا حصہ دیا ہے۔ وہ طالب علم سے رئیس ہائی اسکول کے ذمہ داران، یا یہ کہنا چاہیے کہ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے جو ہمارے بزرگ تھے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے 1927 میں سوسائٹی کی بنیاد رکھی، 1927، اور 2 جولائی 1928 کو اینگلو اردو ہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جو قوم کے ایک مخیر شخص سردار حاجی امیر رئیس ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور رفیع انصاری صاحب نے اسی اسکول سے تعلیم بھی حاصل کی، اسی اسکول میں استاد بھی رہے، استاد سے استاد الاساتذہ بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ شاعر، ادیب، دانشور، انشائیہ نگار، خاکہ نگار، مضمون نگار اور ہم سب کے استاد علی جناب رفیع انصاری صاحب سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، عجب لہجہ ہے، تالی اس کے بعد بجائیے، شعر بھی آپ کو شاید سمجھ میں آئے، عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو کا، غزل جیسی زباں وہ بولتا ہے، جناب رفیع انصاری صاحب۔ آج کی اس باوقار محفل کے صدر علی قدر، معزز حاضرین، خواتین و حضرات، بزرگوں اور دوستوں، مضمون کا عنوان ہے بات ایک کتاب، بات ایک کتاب۔ صاحبو، یہ ایک ایسی کتاب کی بات ہے جو اجرا سے قبل ہی پڑھنے والوں کے دلوں میں جگہ بنا چکی ہے۔ اس کی وجوہات 2 ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے مرتب کرنے والا ایک بانکا جوان ہے، دوسری یہ کہ اس کتاب میں 2 عبقری شخصیتوں کا ذکر ہے۔ یہ دراصل معماران شہر بھیونڈی پر کتابی سلسلے کی پہلی قسط ہے، اسے قسط اول بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرتب کا نام عابد عثمان ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اردو کے محققین، ناقدین اور مترجمین کے مقابلے میں مرتبین کا پایا ابھی تک پایۂ تخت کا اعزاز حاصل نہیں کر سکا۔ ہاں، اس پائے کو بلند کرنے کی کوشش جاری ہے۔ جن اصحاب نے اس قبیل کی ترتیب کو تہذیب کی منزل تک پہنچایا ہے، ان میں ایک نام عابد عثمان ہے۔ ایوان اردو کی جگمگاہٹ کو دوچر کرنے میں اور اس کے در و بام سجانے میں مجاہدوں کے ساتھ ساتھ عابدوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ عابد عثمان ایک متحرک، مخلص اور خوش معاملہ شخص کا نام ہے۔ یہ آدمی خسارے کا حوصلہ اور منافع تقسیم کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس کے تیور نرالے ہیں، اس میں انانیت برائے نام لیکن حقانیت بدرجہ کم ہے۔ اس کی سرشت میں تھوڑا سا تنگنا بھی ہے جو کنکنے پانی کی تاثیر رکھتا ہے۔ عابد عثمان نے 3 کتابیں مرتب کر کے نام کمایا ہے۔ اس کے احباب اسے زمین کا چاند کہتے ہیں۔ کتابوں کی ترتیب و تہذیب کا سلسلہ جاری رہا تو گمان غالب کا اسے دیکھ کر اہل نظر پکار اٹھیں گے، زمین کے چاند تیرا حسن آسمان۔ اسے دیکھو تو یہ کبھی عابد رضا بیدار معلوم ہوتا ہے اور کبھی اس میں سید عابد حسین کی جھلک نظر آتی ہے۔
ان دونوں بزرگ عابدوں نے اردو کو بڑا مانا۔ ڈاکٹر سید علی حسین کی کتابیں تو کئی تخلیق کی ہیں، لیکن ان کی مرتب کردہ کتاب کیا خوب آدمی تھا سب سے الگ۔ یہ تعریف ان کی تمام تر تخلیقات پر یوں جچتی ہے جیسے برگ گل پر شبنم کے موتی۔ کیا خوب آدمی تھا نامی کتاب کا 10 سطری دیباچہ اتنا سید علی حسین فرماتے ہیں، انسانوں کی زندگیاں کائنات کے سمندر میں لہروں کی طرح، یہ لہریں تھوڑی دیر کے لیے سطح بحر سے ابھرتی ہیں اور پھر اسی میں مل جاتی ہیں، مگر کبھی کبھی ہوا کے تھکیڑے سے کوئی زبردست موت سطح آگ میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ ایسی جاندار جان بخش شخصیت ہر زمانے میں عام لوگوں کے لیے دلکش ہوتی ہے۔ معماران بھیونڈی میں ایسی ہی شخصیتوں کا ذکر ہے۔ محترم مصطفیٰ فخری اور محترم غلام محمد مومن اس کتاب کا موضوع ہے۔ کیا لوگ تھے کہ راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم دیکھتے رہیں۔ ہمارے دو بزرگاں کا تک بہت بلند ہے، یہ صرف بڑے نہیں ہیں بلکہ در حقیقت بڑوں میں بڑے ہیں۔ صاحب سے عمر میں 10 سال بڑے، دونوں اردو معاشرے کے پرورتر ہیں۔ اردو ذریعہ تعلیم کے اسکول کے فارغ تھے۔ مصطفیٰ فخری کا ذکر ان کی سیاسی زندگی کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اردو کی محبت کا جو عملی ثبوت فخری صاحب نے پیش کیا وہ آج تک نہ کسی وزیر سے ہو سکا نہ فقیر سے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اردو کو اس کا حق دلانے کی راہ بڑی پرخطر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کی مساعی جمیلہ کے ہم معترف ہیں۔ ذاکر صاحب کی اردو دوستی اپنی جگہ اور گجرات کمیٹی کی سفارشات بھی اپنی جگہ، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس باب میں ہمارے ممدوح مصطفیٰ فخری صاحب کی قلندرانہ ادا اور جرأت ہندانہ سب پر واضح ہے۔ بقول اکبر رحمانی قاضی غیاث الدین کی تعلیمی اسکیم کے کاروبار بکھیرنے کا جو عجیب کارنامہ انہوں نے انجام دیا، اسے مہاراشٹر کے مسلمانوں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ فقی صاحب حقیقت ان چند مسلم رہنماؤں میں سے ہیں جو صحیح معنوں میں دانشور، مدبر اور ملت کے بلیغ سچے تھے۔ وطن کے جانبداروں سے ان کی حقیقت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ وسنت راؤ نائک کے ہاتھوں تقسیم کیے جانے والے تامر پتر کو قبول کرنے سے اس لیے معذرت کی کہ وسنت راؤ مجاہد آزادی نہیں تھے۔ فقی صاحب کی سچی وطن دوستی کے باب میں یہ بات بھی جلی ہاتھوں سے لکھی جائے گی کہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو دی جانے والی پینشن یہ کہہ کر واپس کر دی کہ وطن کی آزادی کے لیے جو مصیبتیں برداشت کی میرا فرض تھا جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ ابھی تک مصطفیٰ صاحب کی خدمات کا پوری طرح اعتراف نہیں کیا گیا تھا، مگر زیر نظر کتاب میں اس کا آغاز ایک نئی بات۔ سمیع طاہر صاحب نے بڑی سچی بات لکھی ہے کہ مہاراشٹر میں بڑی تعداد میں اردو میڈیم اسکول چل رہے ہیں، اس کے لیے مصطفیٰ فخری صاحب کو دعا دیا جانا چاہیے۔ مہاراشٹر میں اردو اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر فخری صاحب نے پورا فیصلہ بدل دیا۔ کتاب میں اس کی تفصیل پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جتنے خوش روح، خوش لباس اور خوش گفتار تھے، اتنے ہی ارادے اٹل اور پرجوش۔ کتاب کی دوسری شخصیت غلام محمد مومن صاحب۔ کتاب میں ان پر 6 مضامین ہیں۔ مرد مومن کی جتنی صفات علامہ اقبال نے بیان کی ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ
बात से मुत्तसिफ थे। ये वाक़या है कि गुलाम मोहम्मद साहब अपने शख्सी इम्तियाज की बदौलत शहर से बाहर निकलकर मैदान सियासत को अपनी जौलागाह बनाते, तो गुमान गालिब है कि जमाना में CM और PM के मनसब का है। बम्बई तो एक तरफ रही, दिल्ली भी दूर न होती, लेकिन उन्हें अपना मकाम भिवंडी इतना अजीज रहा कि वो अपने वतन मारूफ को हर मकाम से आगे ले जाने के लिए तमाम उम्र कोशिश है। यहाँ के तजारती, तालीमी, फलाही अदारों के फरोग के लिए खुद को वक्फ कर दिया। सिनत और हरकत की तरक्की के लिए तमाम उम्र ऐसी सही बली की कि उनकी मसाइल जमीला को बड़े बड़ों ने तस्लीम किया। उनके दिल की तरफ उनका ज़हनी उफ़क़ भी बहुत वसी था। उन्हें मंजिल मुराद तक काफिले को ले जाने के लिए कभी दाएं बंद नहीं हुई। जनाब इब्राहिम अंसारी ने गुलाम मोहम्मद मोमिन की खूबियों को बड़े खुलूस और मोहब्बत से बयान किया है। एक अर्थ से उनकी अकीदत कुतुबुद्दीन शाही ने मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा है, गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं एहसास की जरूरत है। तो इस गुलिस्तान के ऐसे गुल थे जिसकी खुशबू से चमन आज भी मुअत्तर है। साहब नजरुद्दीन काजी ने मई 70 के फसादात की जांच करने वाले मदान कमीशन के रूबरू गुलाम मोहम्मद साहब की मोमिनाना सिफात का उम्दा नक्शा खींचा है। मुनीर ने तालीम के फरोग में उनके जुर्रतमंदाना इक़दाम पर तस्कीया किया है। किताब में सुरूर दरियावादी का मंजूम सिपाहीनामा भी शामिल है और मीमारान भिवंडी यादगार। किताब का वो हिस्सा बड़ा दिलचस्प बन गया है जिसमें गुलाम मोहम्मद मोमिन के अहले खाना ने उन्हें अपने अपने अंदाज में खड़ा पेश किया। इन मज़ामीन को पढ़ने के बाद तस्लीम करना पड़ता है कि हकीकी हीरो वही है जिसे उसके अहले खाना भी हीरो समझे। आइए शेख साहब। डॉक्टर असरार मोमिन ऐसे थे हमारे अबू के मान से अपने वालिद मालिद के औसात हमीदा को बड़े अनोखे अंदाज में लिखते हैं। बचपन में हमारे घर अबू टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 जिल्दें मंगवाया करते थे, 2 कॉपी, एक अपनी पढ़ने के लिए, दूसरा हम सबके। कहते थे इंग्लिश पढ़ो, समझे या ना समझे, कुछ कुछ अल्फाज पढ़ते रहो। इसीलिए हमारे घर के हर बच्चे ने आला तालीम हासिल की। मई 1980 में उसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया। आपने भिवंडी के आलूदा माहौल में अपनी जिंदगी ज़ाय कर दी, अब्दुर्रहमान साहब ने कहा। इस पर गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब का जवाब कि अब्दुर्रहमान आप दिल्ली की सियासत देखिए, मैं अपनी भिवंडी के लोगों की खिदमत में बहुत खुश हूं। किताब में अंग्रेजी में लिखे गए 2 मजमून भी हैं। एडवोकेट कैसर अंसारी के अलावा गुलाम मोहम्मद मोमिन के पोते अब्बास अबरार मोमिन का एक यादगार मजमून शामिल है। पोते की बड़ी आदत थी कि वो दादा की लाठी बनता। ये आदत तो पूरी ना हुई, लेकिन आज उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने दादा के कानों पर सवार होकर और बुलंद हो। अंग्रेजी के 2 मज़ामीन के अलावा किताब में भिवंडी में बुनकरों की आमद और भिवंडी में पवारों की मुख्तसर तारीख पर डॉक्टर अबू तालिब अंसारी का एक मुफस्सल मज़मून शामिल है। इलाहाबादी शहर के सबसे कदीम तालीमी अदारे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी पर जवेरिया काजी की तफसीली गुफ्तगू है। नीज गुलाम मोहम्मद मोमिन विमेंस कॉलेज पर एक मालूमाती मजमून भी तारीख के इल्म में इजाफा करता है।
آخری چند سطریں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جناب مصطفیٰ فقی اور جناب غلام محمد مومن نے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ شہر کی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ عابد عثمان مومن نے شہر کی تاریخ مرتب کرنے کا آغاز کیا ہے۔ مقام مسرت ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو سنہری بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ قیمتی تحریریں، قیمتی طباعت، قیمتی کتابت، قیمتی کاغذ، قیمتی جلد اور ہدیہ بلا قیمت، یعنی اسے بانٹ کر پڑھیے اور پھیلائیے، سکھ دیجیے، سکھ پائیے۔ اللہ